یہ آل انڈیا ریڈیو سری نگر ہے۔ اردو خبروں کے ساتھ میں محمود احمد۔ وزیراعظم نریندر مودی آج صبح 10:30 بجے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے پی ایم کیئرس کے تحت بچوں میں مختلف فوائد جاری کریں گے۔ وزیراعظم اسکول جانے والے بچوں میں وظائف منتقل کریں گے۔ اس تقریب کے دوران بچوں میں پی ایم کیئرس پاس بک اور آیوشمان بھارت کے ہیلتھ کارڈ بھی تقسیم کیے جائیں گے۔ وزیراعظم نے پی ایم کیئرس کے تحت پچھلے برس 29 مئی کو ان بچوں کے لیے ایک اسکیم شروع کی تھی جن کے والدین یا سرپرست 11 مارچ 2020 سے لے کر 28 فروری 2022 تک کووڈ وبا کی وجہ سے فوت ہوئے۔ اسکیم کی روح سے ان بچوں کو 23 برس کی عمر تک پہنچنے پر 10 لاکھ روپے کی مالی امداد فراہم کی جائے گی اور ہیلتھ انشورنس کے ذریعے سے ان کی نگہداشت بھی یقینی بنائی جائے گی۔ وزیراعظم نریندر مودی نے ملک میں مختلف یاتراؤں کے دوران پلگرمیج مقامات پر صفائی ستھرائی کو یقینی بنانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ کل آکاشوانی پر من کی بات پروگرام کے 89ویں شمارے میں ملک اور بیرون ملک کے عوام کے ساتھ مختلف موضوعات پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ آنے والے دنوں میں شری امرناتھ جی یاترا سمیت کئی دیگر یاترائیں شروع ہو رہی ہیں۔ انہوں نے متعلقین پر زور دیا کہ وہ یاترا مقامات پر صفائی ستھرائی کو یقینی بنانے اور ماحولیات کو تحفظ دینے کی طرف توجہ دیں۔ وزیر اعظم نے قوم کے تئیں خواتین سیلف ہیلپ گروپوں کے رول کو بھی اجاگر کیا۔ انہوں نے اس سلسلے میں تمل ناڈو کے ایک سیلف ہیلپ گروپ کا بھی ذکر کیا جو تیار کردہ اشیاء براہ راست صارفین کو بیچتے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ملک کے لیے یہ باعث افتخار ہے کہ ملک میں یونیکارن سٹارٹ اپ اداروں کی تعداد 100 تک پہنچ گئی ہے جن کی مجموعی مالیت 25 لاکھ کروڑ روپے بتائی جاتی ہے۔ انہوں نے کئی دیگر موضوعات پر بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ جموں کشمیر میں مشن یوتھ کے تحت عملائے جا رہے ٹورسٹ ولیجز ڈیولپمنٹ پروگرام کے بہتر نتائج سامنے آ رہے ہیں اور سیاح اب نئے مقامات کی سیر کر رہے ہیں۔ اس پروجیکٹ کے تحت منفرد ثقافتی، تاریخی، تعمیراتی اور جاذبیتی اہمیت رکھنے والے 75 گاؤں کو ترقی دی جا رہی ہے تاکہ انہیں سیاحتی نقشے پر لایا جا سکے۔ مشن یوتھ کی طرف سے جاری ایک پریس بیان میں کہا گیا ہے کہ ان مقامات پر سیاحت سے متعلق بنیادی ڈھانچے کو فروغ دینے سے زیادہ تعداد میں سیاح ان کی طرف راغب ہو رہے ہیں۔ اس سکیم سے ایک طرف دیہی سیاحت کو فروغ حاصل ہو رہا ہے اور دوسری طرف مقامی نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع بھی پیدا ہو رہے ہیں۔ دریں اثنا حکومت نے شورائے آفاق جھیل ڈل میں 5 گاؤں کو سیاحتی مقامات کے طور پر ترقی دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ ان مقامات میں سیاحوں کے لیے ہوم سٹے کی سہولیات دستیاب ہوں گی۔ رہبر کھیل ٹیچرز ایسوسی ایشن اور آل جے اینڈ کے رہبر جنگلات ایسوسی ایشن کے ایک مشترکہ وفد نے کل راج بھون سری نگر میں لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کے ساتھ ملاقات کی اور اپنے مسائل ان کی نوٹس میں لائے۔ وفد نے اپنے مطالبات پر مبنی ایک میمورنڈم بھی ایل جی کو پیش کیا۔ لیفٹیننٹ گورنر نے وفد کو یقین دلایا کہ ان کی طرف سے اجاگر کیے گئے معاملات کو مناسب طریقے پر حل کیا جائے گا۔ لیفٹیننٹ گورنر نے ان ملازمین سے کہا کہ حکومت رہبر کھیل اور رہبری جنگلات کو انگیج کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی ہے۔ انہوں نے پرنسپل سیکرٹری جی اے ڈی کو ہدایت دی کہ وہ وفد کی طرف سے پیش کیے گئے معاملات کو حل کریں۔ گنجی پورہ پلوامہ میں کل شام حفاظتی عملے اور ملیٹنٹوں کے درمیان شروع ہوا تصادم ابھی جاری ہے۔ ہمارے نمائندے نے پولیس ذرائع کے حوالے سے خبر دی ہے کہ اس تصادم میں اب تک ایک ملیٹنٹ مارا گیا ہے۔ جائے تصادم پر رک کے فائرنگ ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے حفاظتی عملے نے کل علاقے میں ملیٹنٹوں کی موجودگی کی اطلاع ملنے کے بعد علاقے کو محاصرے میں لیا اور تلاشی کارروائی شروع کی۔ اس دوران وہاں چھپے ملیٹنٹوں نے حفاظتی عملے پر گولیاں چلائیں جس کے بعد یہ تصادم شروع ہوا۔ گجرات ٹائٹنز نے اس سال کا آئی پی ایل ٹورنامنٹ جیت لیا ہے۔ احمد آباد کے نریندر مودی اسٹیڈیم میں کل کھیلے گئے فائنل میں انہوں نے راجستھان رائلز کو 7 وکٹوں سے ہرا دیا۔ راجستھان رائلز نے پہلے بلے بازی کرتے ہوئے گجرات ٹائٹنز کے سامنے 131 کا ہدف رکھا جسے گجرات ٹائٹنز نے 18 اووروں اور 1 گیند میں مکمل کر لیا۔ نیپال میں جو پرائیویٹ جہاز کل لاپتہ ہوا تھا اس کے ملبے کو کوانگ مستانگ میں پایا گیا ہے۔ اس جہاز میں 4 بھارتیوں سمیت 22 لوگ سوار تھے۔ نیپالی حکام کے مطابق بچاؤ کارروائی شروع کی گئی ہے۔
اور اب درجہ حرارت سری نگر میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت 14.3 ڈگری سیلسیس جبکہ جموں میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت 25.4 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔